تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور جانتے ہیں حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری۔ ناظرین، آج بھی بابا مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر یہ شعر لکھا ہوا ہے: کعبۃ العشاق باشد ای مقام، ہر کے ناقص آمدی جاشد تمام۔ یعنی یہ مقام عاشقوں کا کعبہ ہے اور ہر ناقص کی سائل کی مراد یہاں پوری کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر ہم بابا مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد کے بارے میں بات کریں تو یہ عرب ممالک کے رہنے والے تھے۔ حجاج ابن یوسف کے دور میں جب مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا گیا تو اسی دوران آپ کے خاندان والے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر گئے۔ آپ کے اہل خاندان، آپ کے اجداد جو ہیں تاجر تھے اور تقریباً 699 عیسوی یعنی 699 عیسوی میں انڈیا تشریف لائے تھے تجارت کی غرض سے، اور یہیں پر آ کر کے مہاراشٹر وغیرہ کی سرزمین پر بس گئے تھے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ جو بھی حضرت بابا مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری، کرامتیں سنیں گے، یہ تمام باتیں میں ان کتابوں کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کتابوں کے نام ہیں زوی النساء، نزہۃ العنبر، حبل المدینتی فی تقویل یقین اور ماسل الکرام۔ دوستوں، حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے کلیان کے سب سے بڑے تاجر حضرت ناخدا حسین کی بیٹی فاطمہ بنت ناخدا سے نکاح کیا تھا۔ دوستوں، کلیان ممبئی ہی سے لگا ہوا ایک شہر ہے، تو بابا مخدوم کے نانا جو ہیں اس زمانے میں کلیان کے ایک بہت بڑے تاجر، بزنس مین تھے۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت شیخ احمد سے کیا، جو کہ ایک عالم دین بھی تھے۔ شادی کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جسے دنیا مخدوم علی ماہمی کے نام سے جانتی ہیں۔ حضرت بابا مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 10 محرم 776 ہجری مطابق 20 جون 1374 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کا نام علی رکھا گیا اور آپ مادر ذات ولی تھے۔ بچپن ہی سے آپ کے ولایت کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ آپ کی ولایت کے ظاہر ہونے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ بچپن میں حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بکری کا بچہ جو ہے پالا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، آپ یا آپ کے بچے کوئی پیٹ وغیرہ پالتے ہیں تو وہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بابا مخدوم بھی اس بکری کے بچے سے بڑی محبت کرتے، اس کی کیئر کرتے، اس سے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے پھلاتے۔ ایک دن آپ کہیں باہر گئے ہوئے تھے تو بکری کا بچہ جو ہے گھر میں بیمار ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ صاحبہ حضرت فاطمہ بنت ناخدا رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے اپنے گھر میں کام کرنے والی کنیز سے کہا کہ اس مردہ بچے کو جاؤ اور سمندر کے کنارے ڈال کر کے آ جانا، کیونکہ یہ مر چکا ہے۔ دوستوں، حضرت مخدوم علی ماہمی اور آپ کی فیملی جو ہے ماہیم ہی کی سرزمین میں رہا کرتی تھی، اور بابا مخدوم بھی مہاراشٹر ہی کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ یہی ہندوستان میں پیدا ہوئے اور اسی سرزمین پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں واپس آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہی کوئی گھر میں واپس آتا ہے تو اپنے پیٹ کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کوئی بلی کا بچہ پالتا ہے، کوئی طوطا یا کبوتر پالتا ہے، تو اس پر ہمارا دھیان جاتا ہے۔ تو حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ اس بکری کے بچے کو گھر میں آنے کے بعد ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ پھر ماں سے پوچھتے ہیں کہ امی جان، وہ بکری کا بچہ کہاں گیا؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ تو مر گیا ہے، اور کنیز سے میں نے کہا کہ اسے جا کر کے سمندر کے کنارے پھینک کر کے آؤ۔ بابا مخدوم مچل گئے اور اس کنیز سے کہنے لگے کہ مجھے اپنی بکری کے بچے کے پاس جو ہے لے کر کے چلو، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ پھر بابا مخدوم اور وہ کنیز سمندر کے کنارے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بکری مری پڑی ہے۔ بابا مخدوم اس بکری کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں۔ ہاتھ پھیرتے پھیرتے آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اس بکری کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لیٹی کیا ہے، کھڑی ہو جا، چل گھر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بچپن کا زمانہ تھا بابا مخدوم کا، آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردہ بکری میں جان ڈال دی اور وہ بکری اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کے بعد ہی سے بابا مخدوم کی شہرت اس علاقے میں پھیل گئی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ ولی صفت بچہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے باوجود بھی بچپن ہی سے آپ کے والدین نے حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش پر خاص خیال کیا۔
آپ کو عربی زبان سکھائی، قرآن حفظ کروایا اور دوسری دینی تعلیمات بھی دی، اور آگے چل کر کے بابا مخدوم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین بھی بنے، اور آپ نے تقریباً 19 کتابیں بھی لکھی اور قرآن شریف کی تفسیر عربی زبان میں لکھی۔ سبحان اللہ! انہی تمام علوم کی وجہ سے آپ کے نام میں فقیہ بھی لکھا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت بابا مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن شریف آج بھی درگاہ شریف میں رکھا ہوا ہے، اور آپ اسی قرآن شریف کی زیارت کر رہے ہیں جو بابا مخدوم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ ناظرین، حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی 9 سال ہی کی تھی کہ آپ کے والد صاحب حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو اسی وقت سے آپ کی والدہ صاحبہ نے ہی آپ کو پالا اور تربیت کی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، پھر آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز ہو جاتی ہے تو آپ بستر پر لیٹ جاتی ہیں اور اپنے بیٹے یعنی بابا مخدوم سے کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے پانی پلاؤ۔ اس وقت گھر میں پانی نہیں تھا تو آپ کہیں باہر سے پانی لے کر آتے ہیں تو آ کر دیکھا کہ والدہ سو گئی ہیں۔ دوستوں، وہ سردی کی ٹھنڈی لمبی راتیں تھیں اور حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات پانی کا پیالہ لے کر ماں کے لیے آگے کھڑے رہے۔ جب تہجد